اس کہانی دہشت زدہ کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ پچھلے تینوں پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ تو چلیے چوتھے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح میں شام ہونے سے پہلے نرمدا گھاٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں سے مدن سینا کا گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ برگر کا بہت بڑا درخت دیکھا۔ اس کی شاخیں زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہی وہ درخت تھا جس کے متعلق ماتا دیوی نے کہا تھا کہ آیاش سادھو وہاں پڑاؤ کرے گا۔ وہاں برگر کا دوسرا کوئی درخت نہیں تھا۔ میں تھوڑے فاصلے پر ایک اور درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے مجھے برگر کا درخت واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ میں آیاش سادھو کا انتظار کرنے لگا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے جنگل میں وقت سے پہلے اندھیرا چھانے لگا۔ اتنے میں مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ درختوں کے درمیان ایک جٹا دھاری سادھو چلا آ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک کٹڑی لٹک رہی تھی۔ ہاتھ میں ترشول تھا۔ اس نے بالوں کا سر کے اوپر جوڑا بنا رکھا تھا۔ سادھو چلتے چلتے برگر کے درخت کے نیچے آ کر رک گیا۔ اس نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی اور پھر ترشول سے زمین پر دائرے کا نشان بنایا اور دائرے کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں ہاتھ ڈال کر کوئی شے نکالی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے وہی ڈبیا نکالی ہے جس میں کامنی نرتکی قید ہے۔ سادھو نے ڈبیا کھول کر اس میں سے کانچ کا منکا نکالا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے منکے پر پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے وہاں کانچ کے منکے کی جگہ ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی۔ یہی کامنی نرتکی تھی جسے سادھو نے اپنے جادوئی منتر کی طاقت سے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ سادھو عورت سے پیار و محبت کرنے لگا۔ میں درخت کی اوڑ میں چھپا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک سادھو عورت سے پیار محبت کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران عورت نے سادھو کی کسی حرکت کے خلاف مدافعت نہ کی۔ وہ سادھو کے ہر حکم کی تعمیل کرتی رہی۔ جب سادھو کا من بھر گیا تو اس نے منتر پڑھ کر عورت پر پھونک ماری تو عورت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ کانچ کا منکا ہی رہ گیا۔ سادھو نے منکا اٹھا کر ڈبیا میں بند کیا اور ڈبیا اپنے سر کے بالوں کے گتھڑے میں چھپا دی اور وہی لیٹ گیا۔ جب مجھے سادھو کے خراٹوں کی آواز آئی تو میں اس درخت کی آڑ سے نکل کر سادھو کی طرف بڑھا۔ سادھو نے وہاں بیٹھنے سے پہلے اپنے ارد گرد ایک ترسمی دائرہ بنا دیا تھا۔ میں دائرے کی لکیر کے پاس جا کر رک گیا۔ اگرچہ ماتا دیوی نے کہا تھا کہ تم بے دھڑک ترسمی دھاگے میں داخل ہو جانا، تمہارے پاس رشمنی لوگوں کی راکھ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن قدرتی طور پر مجھے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا۔ لیکن میں نے ہمت سے کام لیا اور دائرے کے اندر داخل ہو گیا۔ واقعی مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے جیب سے ماتا دیوی کی دی ہوئی راکھ کی پڑیا نکال کر کھولی اور راکھ سوئے ہوئے سادھو کے جسم پر چھڑک دی۔ جیسے ہی میں نے راکھ چھڑکی، سادھو کے جسم نے اس طرح حرکت کی جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس کے بعد اس کا جسم بالکل ساخت ہو گیا۔ میں نے سادھو کے بالوں کے جوڑے میں ہاتھ ڈالا۔ سادھو اسی طرح بے حس حرکت پڑا رہا۔ میں نے ٹٹول کر جوڑے میں سے ڈبیا نکال لی۔ ڈبیا لے کر میں ترسمی دائرے کے حصار سے باہر آ گیا۔ ماتا دیوی کی ہدایت کے مطابق میں زمین پر بیٹھ گیا۔ ڈبیا کھول کر دیکھی، اس میں کانچ کا منکا رکھا ہوا تھا۔ میں نے منکا نکال کر اپنے سامنے زمین پر رکھ دیا اور پڑیا میں سے راکھ کی ایک چٹکی بھر کر منکے پر چھڑک دی۔ منکا غائب ہو گیا اور اس کی جگہ وہی حسین و جمیل عورت ظاہر ہو گئی جس کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے سادھو پیار و محبت کر رہا تھا۔ اگرچہ درختوں میں شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی مجھے اس عورت کا حسن و جمال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گہروے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ بالوں میں گل مہر کا سرخ پھول سج رہا تھا۔ واقعی وہ بے حد خوبصورت عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مغناطیسی کشش تھی۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو جس نے مجھے اس عیاش راکشس سے نجات دلائی ہے؟ میں نے کہا، مجھے ماتا دیوی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر میں نے اسے ساری کہانی بیان کر دی کہ میں ماتا دیوی کے مندر میں کیوں گیا تھا اور اس کے پاس کس غرض کے لیے آیا ہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی بڑے غور سے سنتی رہی۔ جب میں نے اپنی داستان غم ختم کی تو اس نے کہا، تم نے مجھے ایک چنڈال کی گیس سے چھڑا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہاری ضرور مدد کروں گی، لیکن پہلے مجھے اس چنڈال سادھو کو ختم کرنا ہوگا تاکہ یہ مجھ پر پھر کبھی اپنے ترسمی منتر کا وار نہ کر سکے۔ وہ اٹھ کر بے ہوش سادھو کے ترشول کے پاس گئی۔ سادھو نے ترشول زمین میں گاڑا ہوا تھا۔ ترشول انڈیا کے سادھو جوگی لوگ اکثر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ترشول کا لفظ اصل میں تری اور سول سے مل کر بنا ہے۔ تری سنسکرت کی زبان میں تین کو کہتے ہیں،
پنجابی میں بھی 3 کی عدد کو تری بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجابی زبان پر سنسکرت کا گہرا اثر ہے۔ سول کانٹے کو کہتے ہیں۔ ترشول ایک لمبی مضبوط سلاخ ہوتی ہے جس کے اوپر 3 چھریاں بنی ہوتی ہیں، جس سے سادھو لوگ جنگل کے درندوں اور جنگلی جانوروں سے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اس عورت یعنی کامنی نے زمین میں گڑا ہوا ترشول نکالا اور پوری طاقت سے اسے سادھو کے پیٹ میں دھسا دیا۔ سادھو کا جسم پہلے کی طرح ایک بار پھر اچھلا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کے جسم سے خون ضرور نکلا ہوگا، مگر اندھیرے میں خون مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ ترشول ایک نیزے کی طرح آدھے سے زیادہ سادھو کے پیٹ میں دھسا ہوا تھا۔ کامنی نرتکی سادھو کا کام تمام کر کے میرے پاس آئی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے چھتری والی قبر کی بھیانک رات یاد آ گئی جب قبر کے اندر 2 لال انگارہ آنکھیں نمودار ہوئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس وقت مجھے اس حسین عورت سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک بے رحم سفاک قاتل ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اگرچہ بدماش سادھو کے غلیظ کردار کا یہی تقاضا تھا کہ اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جس بے دردی سے اور پیشہ ورانہ مہارت سے کامنی نے اس کے پیڑ میں ترشول ٹھوسا تھا، وہ کوئی عادی قاتل ہی کر سکتا تھا۔ کامنی نرتکی نے مجھے اپنی لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں آخر مرد تھا اور اپنی کمزوری ایک عورت پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ بولی، تمہیں مجھ سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ تم نے مجھے اس چنڈال کے ترسم سے آزاد کر کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اب ساری زندگی تمہاری غلام رہوں گی۔ میں ایک بار پھر ڈر گیا، کیونکہ میں ایسی مرد مار جادوگرنی قسم کی ہوائی مخلوق کو اپنا غلام یا کنیز بنا کر اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا تھا؟ میں جتنی جلدی ہو سکے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور اپنی روگی بہن کا علاج پوچھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس سے اپنی بہن کی بیماری کی بات کی تو کامنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کامنی کا ہاتھ کسی مردے کی ہاتھ کی طرح برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ مجھے کپکپی سی آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں اس طرح لے رکھا تھا کہ میں نے ایک بار ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی کی، لیکن میرا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد نہ ہوا۔ کامنی کہنے لگی، تمہاری بہن پر پاتالی چڑیل کا سایہ ہے۔ پاتالی چڑیل دھویں سے بنی ہے۔ اس کے سیاہ فام مکروا جسم سے ہر وقت دھواں اڑتا رہتا ہے۔ پاتالی جب تمہاری بہن سے چمٹتی ہے تو اس کا خون بھی پیتی رہتی ہے۔ تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے اور اس کا خون میٹھا ہے۔ پاتالی خوبصورت مسلمان لڑکیوں کے میٹھے خون کی دیوانی ہے۔ تو میں نے کامنی سے کہا، میری بہن کا اس منحوس چڑیل سے پیچھا چھڑوا دو۔ ہم بھی حیران تھے کہ جب آسماں پر دورہ پڑتا ہے تو اس کا رنگ مٹی کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ کامنی نے کہا، پاتالی چڑیل کے پاس پاتال کے تمام سانپوں، بچھوؤں، بھوتوں اور عفریتوں کی طاقت ہے۔ وہ پاتال لوک کے سب سے خطرناک جادوگر منگل کی شاگرد رہی ہے۔ اس کے پاس چڑیل ہونے کے علاوہ ایسے ایسے جادوئی منتر ہیں کہ بڑے سے بڑے جادوگر اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ان کے نام سے ڈرتی ہو؟ تو کامنی بولی، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ میرے پاس اس چڑیل کے آسیب کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن میں تمہاری بہن کو اس منحوس چڑیل کے مائع سے ضرور نجات دلاؤں گی، لیکن اس کام میں بھی تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں آسما بہن کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تب کامنی نرتکی کہنے لگی، تمہیں جان دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ اس کام میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سچی بات ہے، میں اندر سے کچھ ڈر سا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، ایسا کون سا کام ہے یہ؟ تب کامنی نے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، ابھی یہاں سے چلو۔ سادھو کی لاش کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا۔ تب کامنی بولی، اسے جنگلی جانور رات کو چٹ کر جائیں گے، میرے ساتھ آؤ۔ ہم جنگل سے نکل کر دریائے نربدا کے قصبے والے گھاٹ پر آ گئے۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا گیا تھا۔ یہ دریا کے جنگل والا کنارہ تھا، اور جنگل بھی وہ جہاں دن کے وقت لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، تو رات کے وقت تو اس طرف کسی انسان کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دریا کا گھاٹ بھی تاریکی میں ویران پڑا تھا۔ وہاں نہ کشتی تھی، نہ کوئی ملاح تھا۔ نربدا کافی بڑا دریا تھا اور پانی بھی بڑا تیز بہتا تھا۔ میں نے کامنی سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولی، پہلے تو ہم دریا پار منڈیل کر گاؤں میں جائیں گے، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گی کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو میں نے کہا، ہم دریا پار کیسے کریں گے؟ یہاں تو نہ کوئی کشتی ہے، نہ ملاح ہے۔ کامنی نے میرے کندھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس چنڈال سادھو کے قید سے آزاد ہونے کے بعد میری ساری اندر لوک کی طاقتیں مجھے واپس مل گئی ہیں۔ مورکھ انسان، تم کو معلوم ہی نہیں
کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان چڑھا دیا ہے۔ ہمیں کسی کشتی کسی ملاح کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ پار کراؤں گی دریا۔ مجھ پر ابھی تک یہ بات واضح ہی نہ ہو سکی تھی کہ یہ عورت زمین کی مخلوق ہے یا دوزخ کی۔ یہ عورت میرے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ غائب ہونے کے بعد ڈبیا میں بند تھی۔ میں اس پر ماتا دیوی کی راگ چھڑک کر اسے پھر سے انسانی شکل میں لے آیا ہوں۔ دریا کے کنارے کنارے چلتے ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں پتھر کی سیڑھیاں دریا میں اتر رہی تھی۔ کامنی آخری سیڑھی کے پتھر پر ہو گئی، سیڑھیوں کے پتھروں کے ساتھ لہریں ٹکرا رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ تیر کر پار کر لے گی، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ دریائے نربراہ پر رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دور دریا کے دوسرے کنارے پر قصبہ منڈیل کر کی اکا دکا بتیاں چلبلا رہی تھی۔ کامنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، گھبراؤ گے تو نہیں؟ میں نے کہا، مجھے تیرنا بہت کم آتا ہے۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا ارادہ تیر کر دریا کے پار جانے کا ہے۔ وہ کہنے لگی، فکر نہ کرو، ہم دریا میں نہیں اتریں گے، بس تم اپنے دل کو مضبوط رکھنا اور میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مجھے ایسی آواز آنے لگی جیسے وہ کچھ پڑھ رہی ہو، شاید وہ کوئی تلسمی منتر پڑھ رہی تھی۔ منتر پڑھ کر وہ اوپر کو اچھلی، میں بھی اس کے ساتھ اپنے آپ اوپر کو تھوڑا سا اچھل گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا مجھے یقین نہ آیا۔ ہم دونوں دریا کی سطح سے کوئی 5-6 فٹ کی بلندی پر ہوا میں اڑتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ڈر گیا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی بھی وقت میں دریا میں گر پڑوں گا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تو کامنی نے کہا، آنکھیں بند نہ کرو، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تم دریا میں نہیں گرو گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ میں نے نیچے دیکھا، میرے پاؤں کے نیچے 5-6 فٹ کے فاصلے پر اندھیرے میں دریا کی خوفناک موجیں بہہ رہی تھی۔ مجھے دریا کی موجوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں آج تک کبھی اس حالت میں کوئی دریا پار نہیں کیا تھا۔ ہم کوئی 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دریا کے اوپر اڑ رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میں نے آنکھیں ایک بار پھر بند کر لی۔ میں بالکل ہلکا ہو گیا تھا۔ اپنے جسم کا معمولی سا بوجھ بھی میں محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں روئی کا بنا ہوا ہوں۔ میرا خیال تھا ہم دریا پار کر کے زمین پر اتر جائیں گے، مگر کامنی دریا پار کرنے کے بعد مجھے ساتھ لے کر زمین سے اور بلند ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں درخت ہمارے نیچے سے گزر رہے تھے۔ ہم درختوں سے کافی بلندی پر تھے۔ میں نے کامنی سے پوچھ ہی لیا کہ ہم کہیں اتریں گے کہ نہیں۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم سوال بہت کرتے ہو، خاموش رہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہم منڈیل کر قصبے کے بھی اوپر سے گزر گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس اندھیرے میں بالفرض محال ہمیں کسی نے ہوا میں پرواز کرتے دیکھ لیا تو وہ کس قدر حیران ہوگا۔ اس وقت ہم 70-80 فٹ کے بلندی پر اڑ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اتنی ہی بلندی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو گئی تھی۔ مجھے یہی دھڑکا لگا تھا کہ کسی بھی وقت میں زمین پر گر سکتا ہوں، اور اب ہمارے نیچے دریا بھی نہیں تھا، سخت زمین تھی۔ اس پر گرنے سے میرا جو حشر ہو سکتا تھا اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے نیچے نگاہ ڈالی، درخت تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم قصبہ منڈیل کر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ پاک، میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے محسوس کیا میں نیچے آ گیا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنا واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نیچے اتر رہے ہیں۔ 70-80 فٹ کی بلندی سے اتر کر ہم زمین کی سطح کے قریب آ گئے تھے۔ ایک دفعہ میرے پاؤں جھاڑیوں سے بھی ٹکرائے۔ میں نے اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھا۔ میرے بائیں جانب کسی عمارت کی اونچی دیوار کھڑی تھی۔ کامنی دیوار کے پاس آ کر اوپر کو اٹھی، میں بھی اس کے ساتھ ہی اوپر کو اٹھ گیا۔ اب ہم دیوار کی دوسری طرف تھے۔ ہم عمارت کی چھت پر اتر گئے۔ چھت پر جیسے ہی میرے پاؤں لگے، میرے جسم کا بوجھ مجھے دوبارہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ کامنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے، میرا آشرم ہے، میں یہی رہتی ہوں۔ بدماش سادھو مجھے اسی جگہ سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ یہ عمارت کسی پرانی عمارت کا کھنڈر لگتی تھی۔ چھت پر کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ یہ پراسرار عورت مجھے یہاں کس غرض کے لیے لائی ہے۔ کھنڈر کی چھت پر سے ایک اندھیرا زینہ نیچے جاتا تھا۔ ہم زینے سے اتر کر نیچے کھنڈر کے احاطے میں آ گئے۔ یہ جگہ بھوتوں اور بدروحوں کا مسکن لگ رہی تھی۔ مجھے اس عورت کامنی سے صرف ایک ہی لالچ یا غرض تھی کہ یہ مجھے میری بہن کی بیماری کا علاج بتائے اور میری اس سے جان چھٹے، لیکن یہ سارا پراسرار سلسلہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی اس ڈراؤنے کھنڈر میں آ کر
اور زیادہ بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ احاطے میں جگہ جگہ ملبے کے چھوٹے ڈھیر پڑے تھے، اینٹیں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں جھاڑیاں ایسے لگ رہی تھی جیسے بدروح کالے کمبل اوڑھ کر خاموش بیٹھی ہوئی ہو۔ احاطے کے کونے میں ایک کوٹری تھی۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا اور اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ کامنی دروازے کے پاس آ کر رک گئی اور کہنے لگی، جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ میں اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر دی۔ اس نے کہا، چل پڑو۔ میں چل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ دوسرا قدم اٹھانے کے بعد میں کوٹری کے بند دروازے سے ٹکرا جاؤں گا۔ دروازے کے ساتھ ٹکرانے سے بچنے کے لیے میں نے اپنا خالی ہاتھ اپنے منہ کے آگے کر لیا، لیکن میں دروازے سے بالکل نہ ٹکرایا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ ہم تھوڑا چل کر کسی جگہ پہنچ گئے تھے۔ کامنی نے کہا، اب آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی کوٹری میں ہوں۔ دیا جل رہا ہے۔ دیے کی روشنی میں مجھے دیواروں پر عجیب ڈراؤنی شکلوں والی مورتیاں بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کوٹری کے درمیان سیاہ پتھر کا زمین سے 1 فٹ اونچا شیو لنگ باہر نکلا ہوا تھا، جس پر سندور ملا ہوا تھا۔ کامنی نے شیو لنگ کے آگے ہاتھ ٹھیکا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی مائل پراسرار چمک بھی آ گئی تھی۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم ہندو نہیں ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان ہماری مورتی پوجا کے سخت خلاف ہیں۔ اگر تم کسی اور حالت میں مجھے ملتے تو ہو سکتا تھا کہ تمہیں منتر پھونک کر پتھر بت بنا دیتی، لیکن تم نے مجھے بدماش سادھو کے طلسم سے نجات دلا کر مجھ پہ بہت احسان کیا ہے۔ اب میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ میں اس عورت کی باتوں سے سخت بیزار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، دیوی جی، ان باتوں کا آپ ذکر نہ کریں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ میری بہن کی پراسرار بیماری کو کیسے دور کریں گی۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تب کامنی ترنکی بولی، میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں تمہاری بہن کی بیماری کو ختم کر دوں گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس سلسلے میں تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ تب کامنی کہنے لگی، میں تمہیں ایک منتر بتاتی ہوں، اس منتر کو پوری طرح سے زبانی یاد کر لو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر تم منتر کا ایک حرف بھی بھول گئے تو تمہاری بہن پر کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کس زبان کا منتر ہے اور کتنا لمبا ہے؟ تب کامنی بولی، یہ 2 سطروں کا منتر ہے۔ یہ انتر لوک کے کندھروں کی زبان ہے، جسے اس دنیا میں سوائے میرے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور نہ بول سکتا ہے، کیونکہ میں آکاش کے ایک کندھرو دیوتا کی من پسند نرتکی یعنی رقاصہ رہ چکی ہوں۔ میں منتر بولتی ہوں، تم غور سے سنو۔ اس کے بعد کامنی نے منتر کی 2 سطریں بولی۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے آہستہ آہستہ بولا تھا۔ مجھے وہ کوئی جناتی زبان لگی۔ پہلی دفعہ میرے کچھ پلے نہ پڑا اور میں اس کا ایک لفظ بھی یاد نہ کر سکا۔ کامنی کو اس رد عمل کا اندازہ تھا۔ اس نے 6-7 مرتبہ منتر دہرایا اور بولی، اب تم یہ منتر جیسا تمہیں یاد رہا ہے بولو۔ میں نے رک رک کر منتر کے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی لفظ میں بھول گیا تھا اور کامنی اس وقت تک آہستہ آہستہ منتر بولتی رہی جب تک کہ پورا منتر مجھے یاد نہ ہو گیا۔ کہنے لگی، اب 3 مرتبہ منتر دہراؤ۔ میں نے 3 کے بجائے 6-7 مرتبہ منتر کو دہرا دیا۔ اس نے کہا، بس اب بھولنا نہیں۔ اب میں تمہیں ایک ایسی جگہ بھیج رہی ہوں جہاں تم اکیلے ہی جاؤ گے۔ ڈر خوف کو اپنے ذہن سے نکال دینا۔ اگر ڈر گئے تو سمجھ لو کہ تمہاری بہن کی بیماری کبھی دور نہیں ہو سکے گی، اور پاتال کی جس خبیث پاتالی بدرو کا اس کو آسیب چمٹا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کا سارا خون چوس لے گی اور تمہاری بہن 1 برس کے اندر اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ جائے گی اور مر جائے گی۔ میں نے کہا، میں بالکل نہیں ڈروں گا، تم بتاؤ مجھے کہاں جانا ہوگا۔ کہنے لگی، یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں ایک اندھیرا کنواں ہے۔ یہ کنواں کورو پانڈو کے زمانے کا ہے۔ اس میں پانی نہیں ہے، صرف درختوں کی گلی سڑی ٹہنیاں اور روڑے مٹی ہے۔ اس کنویں میں زہریلے سانپ بچھو رہتے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں دیوار میں ایک پرانی کھڑکی ہے۔ اس کھڑکی کے اندر ایک تاک بنا ہوا ہے۔ اس تاک میں ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے۔ تمہیں وہ کھوپڑی لا کر مجھے دینی ہوگی۔ یہ ساری تفصیل سنتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، یہ کام میری بجائے تم خود کیوں نہیں کر لیتی؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا تلسمی منتر نہیں ہے کہ جس کی مدد سے تم کنویں کے تاک والی کھوپڑی یہاں حاضر کر لو؟ کامنی کہنے لگی، تم مورکھ دنیا والے صرف اعتراض کرنا ہی جانتے ہیں۔ اس سنسار میں کیسی کیسی طاقتیں کام کر رہی ہیں، تم کو ان کا کوئی علم نہیں۔ اگر میں خود ایسا کر سکتی تو تمہیں کبھی نہ کہتی۔ سنو، اس کنویں پر جس آسیب کا سایہ ہے
وہ میرا دشمن ہے اور میری طاقت اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہاں میرے منہ سے نکلا ہوا منتر بھی دھواں بن کر اڑ جائے گا اور اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تم چونکہ مسلمان ہو اور مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، اس لیے کنویں کو خوفناک طاقت رکھنے والے آصف کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تب میں نے کہا، لیکن کنویں کے اندر جو سانپ بچھو ہے، میں ان سے کیسے بچوں گا؟ تب کامنی بولی، اس کا اپائے میں کر دوں گی۔ میں مہا ناگ کا منتر پڑھ کر تم پر پھونک دوں گی۔ اس منتر کے اثر سے کوئی بچھو، کوئی سانپ تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا معلوم اس کا منتر اثر کرے نہ کرے اور کنویں کے زہریلے سانپ بچھو مجھے ڈس کر ہلاک کر ڈالے۔ آخر میں ایک عام انسان تھا، میرے اندر بھی کمزوریاں تھیں۔ میں نے کامنی سے کہا، کیا کنویں کے اندر سے کھوپڑی لانا بہت ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر تم میری بہن کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا، تم نے پھر آگے سے بحث شروع کر دی ہے۔ اس سوال جواب سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا کہ پاتال چڑیل تمہاری بہن کا سارا خون پی کر اسے ہلاک کر ڈالے گی۔ میں نے جلدی سے کہا، میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس اندھیرے آسیوی کنویں میں کس طرح اتروں گا؟ کامنی نے کہا، کنویں میں اترنے کے لیے پرانے زمانے میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، وہ سیڑھیاں تلاش کر کے تم کنویں میں اتر سکو گے۔ یاد رکھنا، کنویں میں اتر کے تمہارے بائیں طرف دیوار میں ایک کھڑکی سی نظر آئے گی، بے دھڑک اس کھڑکی میں داخل ہو جانا۔ آگے تنگ سا غار ہوگا جہاں ایک طاق میں وہ انسانی کھوپڑی پڑی ہوگی جو تمہیں اٹھا کر میرے پاس لانی ہوگی۔ سمجھ لو کہ اس کھوپڑی میں تمہاری بہن کی بیماری کا علاج چھپا ہوا ہے۔ میں اس ڈراؤنی مہم پر جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مجھے وہاں کس وقت جانا ہوگا؟ کامنی نے کہا، ابھی کافی رات باقی ہے، یہ کام تمہیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے کرنا ہوگا۔ کنویں کے طاق والی کھوپڑی پر قدیم زمانے سے ایک ایسا طلسم پھونکا گیا ہے کہ وہ صرف رات کے وقت ظاہر ہوتی ہے، دن کے وقت دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ کھوپڑی کا رات کے اندھیرے میں ہی طاق سے اٹھا کر میرے پاس لانا ضروری ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں آسیبی کنویں سے تھوڑی دور لے جا سکتی ہوں۔ یہ تھا اس کہانی کا چوتھا پارٹ۔ آگے کے پارٹس جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اس کہانی کے 5ویں پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔